بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پاکستان میں وہ ہونے جا رہا ہے جس کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی، آج پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کی 6 جائیدادوں کی نیلامی کا پروسیس شروع ہوا ہے۔ بحریہ ٹاؤن آپ جانتے ہیں کہ اس سے ملک ریاض حسین کا نام جڑا ہوا ہے، اور ملک ریاض حسین کو پاکستان کا ایک بہت ہی طاقتور آدمی سمجھا جاتا ہے، اور یہ تاثر تھا کہ جی ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے پاکستان کی تمام اہم سیاسی شخصیات کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، میڈیا کے لوگوں کے ساتھ، ججوں کے ساتھ ان کے بڑے قریبی مراسم ہیں، سب ان کی جیب میں ہے، ان کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے ایک عدالتی حکم کے ذریعے ان کی جائیدادوں کی فروخت کا عمل شروع کیا ہے۔ معاملہ کیونکہ ابھی تک عدالتوں میں زیر سماعت ہے تو میں ذرا احتیاط سے گفتگو کروں گا اور کچھ ایسے معاملات کو ڈسکس کروں گا جو کہ عدالتوں میں نہیں ہیں، جیسے کہ القادری ٹرسٹ کیس ہے۔ اب اس پر عدالت جو ہے وہ ایک فیصلہ دے چکی ہے، اس پر اپیل بھی زیر سماعت ہے، لیکن ہم اس پر بات کر سکتے ہیں، اس کے میرٹ اور ڈی میرٹ میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو جیسے ہی یہ بحریہ ٹاؤن کا معاملہ جو ہے یہ اس پر کوئی کارروائی آگے بڑھتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ سالوں سے ایک ٹرینڈ ہے کہ جیسے ہی ملک ریاض صاحب پہ کوئی دباؤ آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ کسی نہ کسی کا نام لیں گے، تو سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ جی فلاں نے بھی ملک ریاض سے پیسہ لیا ہوا ہے، فلاں نے بھی ملک ریاض سے پلاٹ لیا ہوا ہے، اور ثبوت کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، جو بھی الزام آتا ہے اس کے ساتھ ثبوت نہیں ہوتا۔ تو ایسا ہی کام جو ہے وہ ملک ریاض صاحب نے خود بھی کیا تھا جب 2012 میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری اور ان کے جو بیٹے تھے ارسلان افتخار، ان کے خلاف ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور پھر اس پریس کانفرنس کے بعد جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے ایک عدالتی کارروائی شروع کی، اور اس عدالتی کارروائی میں مجھے بھی بلایا گیا اور بھی صحافیوں کو بلایا گیا۔ ہم نے وہاں پر ملک ریاض کے خلاف بیان دیا، اور کچھ صحافیوں نے ملک ریاض کے حق میں سٹیٹمنٹ دیا۔ تو اس کے بعد ایک الزامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو آج میں تھوڑا سا اس معاملے کو اس لیے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ وفاقی وزراء بڑی پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں اور ملک ریاض صاحب کے خلاف بڑی کھل کے بات کر رہے ہیں۔ ایک دو وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ جو وفاقی وزراء ہیں، سٹنگ فیڈرل منسٹرز، انہوں نے ملک ریاض کے خلاف بولنے سے انکار کیا ہے۔ جی ہاں، اس حکومت میں ایسے بھی وزراء ہیں جنہوں نے ملک ریاض کے خلاف بولنے سے انکار کیا ہے۔ اس کی ریزن صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک صاحب کی جو جڑیں ہیں، ان کے تعلقات ہیں، ان کی گہرائی کتنی زیادہ ہے۔ نہ صرف ان کے وفاقی حکومت کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، کچھ صوبائی حکومتوں میں بھی ان کے بڑے تعلقات ہیں۔ تو ایک تو آج کا دور ہے کہ اب وفاقی وزراء ان کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور نیب جو ہے وہ ان کی جائیدادوں کو نیلام کرنے کے لیے آکشن کر رہی ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ جب ملک ریاض نے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف پریس کانفرنس کی، ان پر الزامات لگائے، اور وہ الزامات جو ہیں وہ ٹی وی چینلز پر نشر ہوئے، اور کوئی بھی ملک ریاض صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، لیکن میں نے آج سے 13 سال پہلے ان کے خلاف ایک قانونی جنگ شروع کی تھی، اور اس کی وجہ کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، اس کی ایک بیک گراؤنڈ تھی، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ جو میں آج گفتگو کر رہا ہوں، اس کی وجہ میں کوئی اپنا کیس جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہ رہا، اس کی وجہ کچھ اور ہے، اور وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے جب پریس کانفرنس کی چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف، اور ان کے بیٹے پر کرپشن کے الزامات لگائے، اور کہا جی کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے،
تو عدالتی کارروائی شروع ہو گئی. تو ہم نے بھی اپنے ٹاک شوز میں یہ معاملہ ڈسکس کیا تھا, اور بھی لوگوں نے ڈسکس کیا. تو چیف جسٹس صاحب نے ہمیں بلا لیا اور وہاں پر ہم نے اسٹیٹمنٹس دیے. تو میرا اسٹیٹمنٹ تھا وہ ملک ریاض صاحب کے بارے میں اچھا نہیں تھا, ان کو اچھا نہیں لگا, نیگیٹو تھا. میں نے کہا جی کہ بالکل یہ میڈیا کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان پہ بڑے الزامات ہیں اور ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. تو اس کے بعد ہمارے خلاف ایک کمپین شروع ہو گئی, اور ہم جو کہ ان کے خلاف گفتگو کر رہے تھے, ان کے خلاف عدالت میں بیانات دے رہے تھے, تو بہت سے صحافیوں کا نام جو ہے وہ ایک لسٹ میں ڈالا گیا اور کہا گیا جی کہ ان صحافیوں نے ملک ریاض سے پلاٹ بھی لیا ہے, پیسے بھی لیے ہیں. اور وہ جو لسٹ تھی اس میں میرے علاوہ اور بھی بہت سے نام تھے, اور ایک نام ارشد شریف صاحب کا بھی تھا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے. تو وہ لسٹ جو ہے وہ جب سوشل میڈیا پہ پھیلائی گئی, وہ بیریا ٹاؤن کا ایک فیک لیٹر ہیڈ استعمال کیا گیا تھا, لسٹ جعلی تھی. تو ہم نے اس کی تردید کی, لیکن کچھ ٹی وی چینل جو ہیں وہ انہوں نے وہ جو تردید ہے اس کو اہمیت نہیں دی. کراچی سے ایک میگزین نکلتا تھا نیوز لائن, اس نے ٹائٹل سٹوری چھاپ دی. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک پٹیشن تیار کی, اور میں ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے خلاف میں چاہ رہا تھا کہ میں قانونی کارروائی کروں. اور کیونکہ معاملہ جو تھا اس کا تعلق میرے سپریم کورٹ میں ملک ریاض کے خلاف بیان سے تھا, تو میں نے کہا میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا. ایک اور صحافی تھے ابصار عالم صاحب, انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی پٹیشن تیار کی ہوئی تھی. تو ہم دونوں نے مل کے پٹیشن دائر کر دی, اور بعد میں ہمیں جوائن کیا ارشد شریف نے, عاصمہ شرازی صاحبہ نے, مظہر عباس صاحب نے, اور کچھ اور بھی صحافی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے جن کے نام اس لسٹ میں تھے. اور جناب اس پر پھر کارروائی شروع ہو گئی, عدالت نے اس کی ہیئرنگ شروع کر دی. جب ہیئرنگ شروع ہوئی تو عدالت نے کہا جی آپ کیا چاہتے ہیں. ہم نے کہا جی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری انکوائری کریں, آپ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کریں. ہم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے. یہ جناب سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ آئی ہے, اس میں ہمارا نام ہے. الزام یہ ہے کہ ہم نے ملک ریاض سے پلاٹ اور پیسے لیے ہیں. تو آپ اس طرح کریں کہ ہمارے تمام جو ایسٹس ہیں اس کی انکوائری کریں, اور ملک ریاض کے بھی تمام ایسٹس کی آپ انکوائری کریں, اور آپ یہ چیک کریں کہ ہمارے علاوہ تمام ٹی وی چینلز کے اینکرز, تمام ٹی وی چینلز کے مالکان, تمام اخبارات کے مالکان, تمام بڑے بڑے کالم نگار, ان کے کتنے ایسٹس ہیں, انہوں نے جو پلاٹ ہیں یا جو جن گھروں میں یہ رہتے ہیں وہ انہوں نے کیسے حاصل کیے ہیں, اور ملک ریاض کے جو ایسٹس ہیں اس کی بھی آپ انکوائری کریں, اور اس کے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ چیک کر کے پتہ کریں کہ اس نے کس کس کو کب کب کتنے کتنے پیسے دیے ہیں. تو ملک ریاض صاحب کے وکیل تھے زاہد بخاری صاحب, پنجاب کی جو اس وقت انفارمیشن منسٹر ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ, ان کے والد صاحب تھے. تو انہوں نے کورٹ میں کہا جی یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے. اب پٹیشن ہم نے فائل کی تھی 2012 میں, اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پیپلز پارٹی کی حکومت میں ملک ریاض صاحب کے بہت تعلقات تھے, اور ہم نے اس میں یہ بھی مطالبہ کیا تھا پٹیشن میں کہ آپ انفارمیشن منسٹری کا جو سیکرٹ فنڈ ہے اس کی بھی انکوائری کریں, اور جو میڈیا کا ایک کوڈ آف ایتھکس کہیں پر نہیں ہے وہ کوڈ آف ایتھکس بھی بنائیں, اور ہماری بھی انکوائری کریں. تو وہ جو ہماری پٹیشن ہے وہ مشہور ہوئی میڈیا اکاؤنٹیبلٹی پٹیشن, اور پھر بعد میں وہ بن گئی میڈیا کمیشن رپورٹ کے نام سے وہ پٹیشن ہماری مشہور ہوئی تھی. تو اس پٹیشن کی جب کچھ ہیئرنگز ہوئیں, اور جو ملک ریاض صاحب کے وکیل تھے انہوں نے دیکھا کہ ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں, ہم پہ بڑا پریشر آیا کہ جی آپ جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جائیں. ہم نے کہا نہیں, ہم نے تو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا, آپ ہماری انکوائری کریں اور بتائیں کہ یہ جو لسٹ آئی ہے اس میں جو پلاٹ ہم نے لیے ہیں یہ ہم نے لیے ہیں یا نہیں لیے, اور کس نے لیے ہیں اور کہاں سے لیے ہیں. تو آخر کار پھر جو زاہد بخاری صاحب تھے, ملک ریاض صاحب کے جو وکیل تھے, انہوں نے اس پٹیشن میں ایک اپنا تحریری جو ہے بیان جمع کرایا, اور یہ جو پٹیشن ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ ملک ریاض صاحب کے وکیل زاہد بخاری صاحب کا بیان ہے. اور اس بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سی ایم اے آن بہاف آف دی رسپونڈنٹ نمبر 4 and 5. رسپونڈنٹ نمبر 4 and 5 جو ہیں وہ تھے جناب
ملک ریاض صاحب اور بیریا ٹاؤن. تو اس میں فائنلی ملک ریاض صاحب کا جو وکیل ہے اس نے یہ میں آپ کو متعلقہ صفحہ بھی دکھا رہا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا جی کہ دی alleged list is fake and an attempt to damage the reputation of the respondent number 4 and 5 and to create a gulf between the media and respondents number 4 and 5. Respondent number 4 and 5 have utmost respect and regards for the media persons as a whole. بڑا لمبا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا. زاہد بخاری صاحب نے یہ پورا اسٹیٹمنٹ انہوں نے کورٹ میں جمع کرایا اور یہ ہمارے پاس ابھی تک موجود ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے, اس کا سکوپ بہت وسیع ہے, اب آپ اس کو ڈسپوز آف کر دیں. ہم نے کہا نہیں, ہم نے کورٹ سے استدعا کی کہ آپ پٹیشن ڈسپوز آف نہ کریں بلکہ آپ میڈیا جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس شروع کریں, آپ ایک میڈیا کمیشن بنائیں اور وہ میڈیا کمیشن جو ہے وہ چیک کرے کہ اس وقت جو پاکستان کے تمام بڑے ٹی وی چینلز اور اخبارات ہیں اور اس میں جو کام کرنے والے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں, ان سب کے ایسٹس جو ہیں وہ آپ چیک کریں اور قوم کو بتائیں کہ یہ پیسے کدھر سے آئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ جو بھی صحافی ملک ریاض سے یا حکومت کے سیکرٹ فنڈ سے رشوت لیتے ہیں ان کو بھی ایکسپوز کیا جائے, اور جو پیمرا ہے اس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے. تو جناب وہ پٹیشن چلتی رہی 100 سے زیادہ اس کی سماعتیں ہوئیں, 2018 تک چلی. 2012 میں ہم نے وہ فائل کی تھی اور 2018 تک وہ چلی, اور آخر کار پھر اس میں بہت سے چیئرمین پیمرا جو ہیں وہ چینج ہوتے گئے. میرے ساتھ جو کو پٹیشنر تھے ابصار عالم صاحب وہ پھر خود چیئرمین پیمرا بن گئے, تو وہ تو پھر دوسری طرف چلے گئے کیونکہ ہم نے تو اپنی پٹیشن میں پیمرا کو بھی پارٹی بنایا ہوا تھا. لیکن ہوا یہ بعد میں کہ وہ جو لسٹ ہے جس کے بارے میں خود بیریا ٹاؤن نے کہہ دیا یہ فیک لسٹ ہے, وہ لسٹ ابھی تک بار بار جو ہے وہ منظر عام پر آتی ہے. اب پچھلے دنوں جب ملک ریاض کے خلاف دوبارہ ایک کارروائی شروع ہوئی ہے تو مسلم لیگ نون کے جو میڈیا ٹرولز ہیں انہوں نے دوبارہ اسی پرانی لسٹ کو سوشل میڈیا پر پھیلانا شروع کر دیا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس لسٹ میں ملک ریاض صاحب کے جو بینیفیشریز ہیں اس میں عرشہ شریف کا نام جو ہے وہ پھر انہوں نے شامل کر دیا ہے. اب عرشہ شریف تو اس دنیا میں موجود نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, میں تو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ایڈریسز کیا ہیں, ہو سکتا ہے میں ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کروں. لیکن ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کی تردید کر چکے ہیں. عرشہ شریف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دنیا میں موجود نہیں ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ یہ معاملہ بار بار جو ہے وہ آ جاتا ہے سامنے. اور 2020 میں بھی جو ملک ریاض صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے, جب 2020 میں ان کے خلاف عمران خان کے دور میں انکوائری شروع ہوئی تھی, 2020 میں انہوں نے ٹویٹ کر کے انہوں نے میرے بارے میں کلیریفائی کر دیا تھا کہ جی حامد میر نے کبھی میرے سے کوئی پلاٹ یا کوئی فیور نہیں لی. لیکن آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو پوری بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ ان کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے, پھڈا ہے, وہ شروع کیسے ہوا تھا اور اس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کیا کردار تھا. بنیادی طور پر میرا جو ملک ریاض صاحب کے ساتھ معاملہ ہے خراب ہوا تھا عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوا تھا. جب ہم نے سپریم کورٹ میں ملک ریاض صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ دی تو عمران خان صاحب نے بھی ہمیں انڈورس کر دیا, اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ میرے ایک شو پہ آئے اور میرے شو پہ آ کے انہوں نے کہا جی کہ یہ ملک ریاض جو ہے نا ان کی انکوائری ہونی چاہیے, انہوں نے سب کو کانا کیا ہوا ہے اور انہوں نے جن لوگوں کو فیورز دیے ہیں ان سب کی لسٹ سامنے آنی چاہیے. وہ کلپ جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے سوشل میڈیا پہ اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کو سن لیں. اگر ملک ریاض اس ملک میں کوئی احسان ہمارے پہ کر جائے نا تو ایک ملک ریاض کام کر جائے کہ سارے ان لوگوں کا نام بتا دے جس کو اس کے نے رشوت دی, لیکن ثبوت کے ساتھ نہیں وہ دے دے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نہیں, وہ ثبوت تو اس نے رکھے ہوئے ہیں. یہ جو اس نے چیف جسٹس کے بیٹے کے اوپر ساری کاروائی کی ہے, انہوں نے باقاعدہ ٹیپ کیا ہوا ہے, ان کے پاس رسیدیں ہیں, یہ جو ساری کہتے ہیں تو اس کا مطلب رسیدیں خان صاحب میں آپ کو بتا دوں رسیدیں صرف 1.5-2 کروڑ روپے کی ہیں, باقی کہتے ہیں جی 32 کروڑ ہم نے کیش دیا ہے, تو کوئی اتنی کریڈیبل دستاویزات بھی نہیں ہے یہ. لیکن میر صاحب بات یہ ہے کہ
وہ پنجابی میں کانا کہتے ہیں نا, یہ آپریٹ کرتا ہے لوگوں کو کانا کر کے. اب اس نے کانا کیا ہوا ہے بڑے لوگوں کو. ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کی شکلیں سامنے آ جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. پھر پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس نے ایک سیمینار کا اہتمام کیا, تو مجھے پشاور بلایا. میں نے وہاں پر بھی اس معاملے پہ تقریر کر دی, اور میں نے اس میں کہا جی کہ آپ کے جو وکلا برادری ہے, آپ کے لوگ بھی جو ہیں وہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. اس کے بعد ایک اور شو تھا, اور اس شو میں نے ملک ریاض صاحب نے, جیو کا ہی ایک پروگرام ہے ایک دن جیو کے ساتھ, سہیل وڈائچ صاحب اس کو ہوسٹ کرتے ہیں, تو ملک ریاض صاحب نے اس پروگرام میں ایک اپنے بارے میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میں فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں. تو میں نے اپنے ایک شو میں وہ جو فائلوں کو پہیے لگانے والی بات ہے, میں نے وہ کلپ چلا دی, تو اس پر یہ مزید ہمارے سے بگڑ گئے. کل ہمارے پروگرام میں اپوزیشن لیڈر جو قومی اسمبلی میں چودھری علی خان صاحب, انہوں نے کہا کہ جب سیاستدان اپنے موقف سے تھوڑی سی روگردانی کرتے ہیں یا اپنا موقف بدلتے ہیں تو میڈیا جو ہے وہ ان کے پرانے کلپ چلانا شروع کر دیتا ہے, اور خاص طور پہ ہم جو ہے وہ فوراً پرانے اسٹیٹمنٹ نکال لیتے ہیں اپنے پروگرام میں سے. تو انہوں نے کہا کہ ملک ریاض حسین صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ان کی اہلیہ نے ایک بات کی تھی, وہ آپ کیوں نہیں چلا رہے. ہم نے وہ سارا دیکھا تو وہ ایسا لگا کہ لائٹر موڈ میں کچھ باتیں کی گئی ہیں, ذرا سنیے کیا تھی. شادی کو جی 37 سال ہو گئے آج, اور لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں, جھوٹ بہت بولتے ہیں بس, اور کبھی کسی بات پہ نہیں ہوئی. بیگم کے ساتھ سارا سچ بولیں تو تبھی کام نہیں چلتا. بزنس مین کو چیزیں اپنے پیٹ میں رکھنی چاہیے, نہ کہ منہ سے بولنی چاہیے. اب میں نے بھی چھوڑ دیا ہے کہ کتنا اس سے میں پوچھوں گی, اس سے جھوٹ ہی بولنا ہے نا, بس بولنے دو اس کو. پاکستان میں کوئی فائل آگے نہیں بڑھتی, کچھ نہ کچھ لگانا ضرور پڑتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جناب اس فائل کے نیچے پہیے لگا دیتا ہوں اور فائل جلدی سے باہر آ جاتی ہے. تو جو پہلی بات تھی, ایک بیوی جو 37 سال سے ایک شخص کے ساتھ زندگی گزاری ہے, اس نے بہت ایک ہلکے پھلکے انداز میں یہ کہا کہ یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں, اور اکثر بیویاں یہی اپنے خامدوں پہ الزام لگاتی ہیں. لیکن جو دوسری بات کی ہے ملک صاحب نے کہ میں فائل کو پہیے لگا دیتا ہوں, یہ بڑی اہم بات ہے. تو اس طرح ہمارے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے گئے, کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی, اور کرتے کرتے جو معاملہ ہے یہ 2019 پر آ گیا. اب 2019 میں کیا ہوا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. وہ عمران خان صاحب جو پہلے میرے شو پہ آگے کہتے تھے کہ جی ملک ریاض کی انکوائری ہونی چاہیے, تو ہمارا خیال تھا اب یہ ملک ریاض کی انکوائری کریں گے. لیکن پتہ چلا کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کے بھی تعلقات جو ہیں وہ ملک ریاض صاحب سے ٹھیک ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد ایک دن پتہ چلا کہ دسمبر 2019 میں کابینہ کا اجلاس تھا, اور اس کابینہ کے اجلاس میں جو وزیر اعظم کے ایک معاون خصوصی تھے شہزاد اکبر صاحب, انہوں نے ایک براؤن لفافہ لہرایا اور کہا جی کہ اس میں کچھ سیکرٹ چیزیں ہیں تو اس کی ہم نے منظوری لینی ہے, اور کابینہ نے اس کو منظور کر دیا. وہاں پہ شیریں مزاری صاحبہ تھیں, ایک فیڈرل منسٹر فار ہیومن رائٹس, انہوں نے کہا بتائیں اس میں ہے کیا, لیکن ان کو نہیں بتایا گیا. اور اس کے بعد ایک کہانی شروع ہوئی جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے, جو کہ اب القادر ٹرسٹ کیس بن گیا ہے. یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے, اس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ, تو یہ وہ رقم ہے جو ملک ریاض نے ناجائز طریقے سے پاکستان سے باہر بھیجی, اور برطانوی حکومت نے اس کی انکوائری کی, تو یہ رقم پاکستان واپس بھیجی گئی. اور عمران خان صاحب جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے ذریعے یہ رقم واپس آئی, اور عمران خان صاحب نے اس میں سے اس رقم میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ملک ریاض کو دے دیا, اور ان ریٹرن فیور کے طور پہ ملک صاحب نے ایک اراضی کا بڑا حصہ جو ہے, جو تقریباً بنتا ہے 240 ایک ہے اور 400 کنال ایک ہے, مختلف پورشنز ہیں اراضی کے, تو وہ بھی دیا اور کیش بھی لیا ملک ریاض صاحب سے. یہ ان پر الزام ہے. تو اس طرح القادر ٹرسٹ کیس جو ہے, اصل میں القادر ٹرسٹ جو ہے وہ ایک القادر یونیورسٹی کا بورڈ آف ٹرسٹی ہے, جس میں عمران خان اور بشرا بی بی بھی شامل تھے. تو جب مقدمہ اس پہ شروع ہوا, جب عمران خان کی حکومت ختم ہوگی, مقدمہ شروع ہوا جب, تو
عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ ساتھ ملک ریاض صاحب بھی مقدمہ قائم ہو گیا، اس کی سماعت شروع ہو گئی۔ ابتدا میں ملک ریاض صاحب پہ دباؤ تھا کہ جی آپ اس کیس میں آپ عمران خان کے خلاف گواہی دیں، لیکن انہوں نے گواہی نہیں دی، اور اس دوران انہوں نے کچھ ملک ریاض صاحب نے ایسے سٹیٹمنٹس بھی دیے کہ جناب میں کسی دباؤ کے تحت کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، اور اگر مجھ پہ زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو میں بہت سے راز تش تش بام کر دوں گا۔ اس سے ان کا معاملہ ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہو گیا، حالانکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کے معاملات طے کروا دیے جائیں۔ بہرحال یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس میں جنوری 2025 میں عمران خان صاحب کو جو ایک نیب کورٹ ہے اس نے 14 سال قید کی سزا دے دی، بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا دے دی گئی۔ اب یہ جو سزا ہے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی صاحبہ نے، اور ملک ریاض صاحب مفرور ہیں۔ اب جو عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، کیس کی جو رقم ہے 190 ملین پاؤنڈ، اس میں یہ بھی تو پتہ کیا جائے نا کہ یہ رقم ساری کی ساری جو ہے یہ کہاں سے آئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں جی اس میں جو 42 ملین پاؤنڈ ہیں وہ نواز شریف صاحب کے برخوردار ہیں حسن نواز، وہ انہوں نے 1 ہائیڈ پارک لندن میں اپنا ایک اپارٹمنٹ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کو فروخت کیا تھا۔ تو یہ جو 42 ملین پاؤنڈ ہے یہ وہاں سے آیا، اور حسن نواز صاحب سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم نے یہ 42 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ کہاں سے تم نے لیا تھا اور یہ کہاں سے آیا۔ تو ملک ریاض صاحب نے یہ ان کو پے کیا، اور اس میں یہ سوال ہے کہ جو 1 ہائیڈ پارک ہے وہ کیسے خریدا گیا، وہ حسن نواز صاحب نے کیسے خریدا۔ لیکن جو برطانیہ کی جو ایک انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس نے بقول شریف فیملی کے، انہوں نے حسن نواز کو کلیئر کر دیا، لیکن ملک ریاض صاحب کو وہ کلیئر نہیں کر سکے۔ اس میں اس وقت کے جو DG ISI تھے فیض حمید صاحب، ان کا بھی بڑا کردار تھا۔ شریف فیملی کا یہ موقف ہے کہ یہ ہم نے کوئی زبردستی ملک ریاض کو یہ اپنی جائیداد فروخت نہیں کی، ملک ریاض صاحب نے خود اس میں انٹرسٹ شو کیا، بلکہ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو بھی بھیجا کہ آپ یہ ہمیں جو ہے وہ فروخت کر دیں۔ ہمارے پاس اور بھی بائرز تھے، لیکن ہم نے ان کو یہ اس لیے فروخت کی کہ انہوں نے اس میں بہت سے لوگوں کو ڈالا تھا۔ اور اس میں میری شریف فیملی کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، ملک ریاض صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جی PTI والے کہتے ہیں کہ ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، لیکن ان کی انکوائری نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اب اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عام تاثر جو ہے وہ یہ پھیلایا گیا ہے کہ جی ملک ریاض صاحب نے کیونکہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کیا، اس لیے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، جبکہ جو ان کے قریبی ذرائع ہیں وہ ہمیں بالکل ایک اور سٹوری سناتے ہیں۔ ایک بڑے اہم شخصیت ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بھی دوست ہیں، اور وہ ملک ریاض صاحب کے بھی دوست ہیں، اور انہوں نے ملک صاحب کا اور نیب کا معاملہ طے کرانے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے مجھے آج بتایا کہ ملک ریاض صاحب پر ایسا کوئی دباؤ نہیں تھا کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں۔ معاملہ صرف یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب نے یہ جو ایک بیان دیا کہ جناب میں کسی دباؤ کے تحت وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا، اور مجھ پر اگر دباؤ ڈالا گیا تو میں بہت سے راز جو ہیں وہ سامنے لے آؤں گا۔ تو اس سے انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کے بارے میں بڑے راز ہیں۔ تو تاثر یہ دیا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، یعنی کہ ملک ریاض صاحب نے تاثر دیا ڈیل کر لیں ورنہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ورنہ میں دبئی میں بیٹھ کے آپ کو ایکسپوز کر دوں گا۔ اور پھر اس کے کچھ دن کے بعد ایسی خبریں آئیں کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو گئی ہے۔ ایک اس میں انٹیلیجنس ایجنسی کا نام لیا گیا کہ جی اس نے بھی ملک ریاض صاحب کے ساتھ ڈیل کروانے میں رول پلے کیا ہے۔ ایک دفعہ پھر یہ امپریشن کریٹ ہوا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے لوگوں کو مینیج کر لیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا تاثر تھا جو کہ غلط تھا۔ تو اس تاثر کو پھر ریفیوٹ کرنے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے لیے ان کے خلاف ایک بہت بڑی کارروائی شروع ہوئی ہے، اور جس پر اب ملک صاحب جو ہیں اب ان کی ٹون میں کچھ تبدیلی آئی ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں بات چیت کے ذریعے افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب تو نیب نے ان کی جو جائیدادیں ہیں ان کو فروخت کرنے کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔
تو اس میں ابھی بھی معاملہ جو ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اور کمپلیکیشن یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہے نا وہ اب یو اے ای کے شہری بن چکے ہیں، انہوں نے سٹیزن شپ حاصل کر لیا۔ ظاہری بات ہے جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ ملک ریاض صاحب کو پاکستان لایا جائے، انہوں نے کوشش بھی کی، لیکن ملک ریاض صاحب وہاں پہ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، وہاں کے رولز ریگولیشنز کے مطابق چلا رہے ہیں۔ بقول ملک ریاض صاحب کے وہ فائلوں کو پہیے لگاتے ہیں، لیکن یو اے ای میں تو وہ فائلوں کو پہیے لگائے بغیر بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے سٹیزن شپ لے لیا تو ان کو پاکستان لانا مشکل ہے۔ لیکن پاکستان میں ہوا یہ کہ ان کا چھوٹا بھائی ملک فرت، جس کے پاس، جو کہ بیریا ٹاؤن سے وابستہ بھی تھا اور بیریا ٹاؤن میں ان کی رہائش بھی تھی، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور ریسنٹلی ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کا جو فون تھا اس میں سے بہت سے کانٹیکٹس جو ہیں وہ پتہ چل گئے، اور اس کے بعد بہت سے مزید لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو اب جو پاکستانی جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ملک فرت کی گرفتاری کے بعد اب وہ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو ان کی پرانی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس میں کافی بریک تھرو کر سکتے ہیں۔ تو جو ملک فرت کی گرفتاری ہے اس سے معاملات جو ہیں ملک ریاض صاحب کے لیے کافی پیچیدہ ہو گئے ہیں پاکستان میں، لیکن یو اے ای میں فی الحال ان کے لیے کوئی مشکل نظر نہیں آ رہی۔ ایک یہ بھی خبر گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ جی کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ یو اے ای میں اتنا ان پر دباؤ آیا کہ وہ مالٹا چلے گئے ہیں۔ مالٹا جو ہے یہ بھی یورپ کا ایک ملک ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ ملک ریاض صاحب اس وقت بھی دبئی میں ہی ہیں اور اپنا وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، لوگوں سے ان کی ملاقاتیں چل رہی ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے ابھی بھی لوگوں کو ڈالا ہوا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ افہام و تفہیم سے معاملہ طے ہو جائے۔ انہوں نے یہ بھی آفر کیا ہے کہ جتنے بھی پیسے جو ہیں وہ آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، جتنے میری طرف ڈیو ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ رقم ادا کرنی چاہیے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم نے یہ تاثر جو ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کر دینا ہے کہ ملک ریاض جو ہے وہ پاکستان میں کنگ میکر ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی اور وہ سب کو خرید سکتا ہے۔ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے ان کے خلاف ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک تحقیقات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ صدر صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اس وقت جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے، کابینہ میں بہت سے ارکان جو ہیں ان کے ساتھ ان کے ابھی بھی تعلقات ہیں، بہت سے جو فیڈرل منسٹرز ہیں وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے۔ کچھ فیڈرل منسٹرز جو ہیں ان کے خلاف پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، کچھ فیڈرل منسٹرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ اسی طرح چل رہا ہے، لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ وہ جو عمران خان صاحب نے 2012 میں میرے شو پر ایک بات کی تھی نا کہ یہ ملک ریاض نے بہت سے لوگوں کو کانا کیا ہوا ہے، تو کانا تو انہوں نے کیا ہوا ہے، تو ایک دفعہ جو عمران خان صاحب کی جو خواہش ہے وہ پوری کر دینی چاہیے، یا تو ہماری حکومت اور اس کے ادارے یہ خواہش پوری کر دیں اور وہ لسٹ سامنے لے آئیں جس میں شامل افراد نے ملک ریاض سے فیورز لی ہوئی ہیں، اور یا پھر ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ خود عمران خان صاحب کی یہ خواہش پوری کر دیں، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس تو ثبوت بھی موجود ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں تو آپ کیوں ملک و قوم پر یہ احسان نہیں کرتے کہ آپ وہ تمام لوگ جن کو آپ نے فائدے پہنچائے آپ ان کے نام سامنے لے آئیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، قوم کو پتہ چل جائے کہ وہ کون لوگ تھے جن سے آپ نے فیورز لیں اور انہوں نے آپ کو فیورز دیں، اور آج وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اس میں بہت سے لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ یہ آج کل مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے یہ کیوں خلاف ہے ملک ریاض کے، اور خاص طور پہ جو مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا سیل ہے یہ اب کیوں خلاف ہے؟ کیونکہ 2012 میں جب افتخار چودھری نے ملک ریاض صاحب کے خلاف کارروائی شروع کی تھی اس وقت تو یہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، یہ ساری پارٹیاں ملک ریاض صاحب کے ساتھ تھیں، اور اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل ظہیر الاسلام صاحب وہ بھی ملک ریاض صاحب کے ساتھ تھے، اور انہی کی اشیر بات سے انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ تو اب کیا معاملہ ہے؟ تو اب معاملہ یہ ہے کہ 2014 جب آیا تھا تو 2014 میں یہ مسلم لیگ نون کے ذرائع کا دعویٰ ہے ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام کے
کہنے پر انہوں نے عمران خان صاحب کا دھرنا چل رہا تھا یہ ڈی چوک میں، تو ملک ریاض صاحب نے نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور نواز شریف صاحب نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا تھا. تو نواز شریف صاحب کو اس بات کی تکلیف ہے، لیکن بعد میں وہی شریف فیملی جو ہے اس نے ون ہائیڈ پارک جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کو بیچ دیا. تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کی لڑائی جو ہے وہ اصولی نہیں ہے، سب نے ملک ریاض سے فیورز بھی لی ہیں، اور اب جو ہیں وہ کچھ لوگ جو ہیں اور کچھ جماعتیں جو ہیں ملک ریاض صاحب کے خلاف کھل کے بول رہی ہیں. وہ بھی مجھے یاد ہے کہ 2016-17 میں راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف تھے اور وہ ایکسٹینشن لینے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس میں بھی ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بعد میں ان کو عمران خان کے دور میں جنرل فیض حمید نے تنگ کیا، لیکن پھر عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے جنرل فیض حمید کو کہا کہ آپ ملک ریاض صاحب کو تنگ نہ کیا کریں. اور پھر جب عمران خان کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد شروع ہوئی اور فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اس کو روکنا چاہتے تھے، اس کو ناکام بنانا چاہتے تھے، تو اس میں پھر بہت سے لوگ جو ہیں ان کو اغوا کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا. وہ ایک اور لمبی کہانی ہے، لیکن میں اس پر بات ختم کروں گا کہ نیب نے آج سے ملک ریاض صاحب کی جو 6 جائیدادیں ہیں ان کو فروخت کرنے کے ایک عمل کا آغاز کیا. یقیناً اس سے پاکستان میں یہ تاثر جائے گا کہ پاکستان میں جو ملک ریاض جیسے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، خواہ وہ دبئی جا کے بیٹھ جائیں اور خواہ وہ وہاں کی شہریت بھی لے لیں، لیکن پاکستان میں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن یہ کارروائی جو ہے یہ صرف ایک انڈیویجول یا صرف ایک ادارے کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. ملک ریاض، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں. ملک ریاض صاحب کے خلاف کارروائی ضرور کریں، اور جو بھی اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے ان کا، اور ان کی جواب دہی بھی ہونی چاہیے. لیکن جو لوگ ان کے ساتھ کولیبوریٹر رہے ہیں، جس نے ان کے ساتھ کولیبوریشن کیا ہے، ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. جس بھی بیوروکریٹ نے، جس سابقہ فوجی افسر نے، جس سیاستدان نے، جس صحافی نے، ٹی وی اینکر نے ان سے پلاٹ لیا اور ان سے نقد رقم لی، اس کا بھی نام سامنے آنا چاہیے. اور مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ ارشد شریف نے ان سے کوئی فیور نہیں لی تھی. بار بار اس ہمارے شہید صحافت کا نام جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے، تو میں نے یہ بات اس لیے دوبارہ رپیٹ کی ہے کہ وہ اب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دنیا میں موجود نہیں ہے. لیکن اگر پاکستانی ادارے جو ہیں وہ واقعی ملک ریاض صاحب کا احتساب کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن صرف ان کی ذات کا نہ کریں، جو ان کے کولیبوریٹرز ہیں ان کا بھی کریں. اور جب ان سے فیورز لینے والوں کی اصل لسٹ سامنے آئے گی تو مجھے امید ہے کہ ارشد شریف سمیت بہت سے ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی ونڈیکیٹ ہو جائیں گے جن کا نام مسلم لیگ نون کے جو سوشل میڈیا ٹرولز ہیں وہ غلط طور پر اپنی لسٹوں میں ڈال دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.